اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صحبت سے مفتی صاحب کو بہراور فرمایا۔ ان کے علاوہ پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، سید عبد المجید ندیم نور اللہ مرکزہ، ان کی صحبت بھی ان کو ملی۔ پچھلے چند مہینے پہلے اس وقت پوری دنیا کے مانے ہوئے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ افریقہ کے سفر پر تھے، تو وہاں ان کے چاہنے والوں نے مفتی صاحب کو چند دنوں کے لیے افریقہ بلایا کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی تشریف لا رہے ہیں، آپ بھی 2-4 دن کے لیے افریقہ تشریف لائیں۔ وہاں بھی ان کا سفر ہوا۔ افریقہ کے اندر تنزانیہ دارالسلام کے اندر ایک بہت بڑے ادارے کی اس وقت سال میں 3-4 ماہ وہاں قیام کر کے نگرانی کرتے ہیں۔ اتنی بڑی خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال فرمایا ہے، لیکن ادنا سی دعوت پر وہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ سفر کی غرض یہ تھی کہ رمضان یہ بقرعید کے بعد انشاءاللہ تعلیم الدین مدرسہ ونتھلی شروع ہو رہا ہے۔ بہت بڑے اللہ والوں کی نگاہیں ہیں اس وقت کی یہ ادارہ کئی سالوں سے ویران پڑا ہے، امت کی امانت ہے یہ، امت کے لوگوں نے محنت پسینے سے امت کے لیے اس کو وقف کیا تھا جو ویران ہو چکا تھا۔ حضرت کی بھی خواہش تھی کہ میں وہاں آؤں، اللہ سے دعا کروں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھوں اور اس علاقے میں کچھ دن کی بات ہو جائے، اس نسبت پر آئے تھے۔ آج ان کی واپسی ہے، ہم حضرت والا سے گزارش کرتے ہیں اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ قریب آ جائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات دی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ آپ اہل ایمان کو نصیحت کی باتیں کہا کیجئے۔ ایمان والوں کو نصیحت کرنا نفع دیتا ہے۔ اب جس کا جیسا ایمان، بعض اوقات قرآن و سنت کی نصیحت سے ایمان اگر مضبوط ہوتا ہے تو نفع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت دیر تک اس کا نفع رہتا ہے۔ اور اگر ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے پھر بھی نفع تو یقیناً ہوتا ہے اگر ایمان والا ہے، اگرچہ وہ نفع زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ لیکن اسی آیت کریمہ سے علماء نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ نصیحت کرنے کے باوجود اگر دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کچھ نفع ہی نہیں ہوتا، چاہے وقتی اور عارضی ہی کیوں نہ ہو، تو پھر ایسے شخص کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس لیے کہ یہ علامت اس بات کی ہے کہ شاید دل میں ایمان نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال ہمارے آقا جب کبھی موقع ملتا تو اپنی امت کو ایسی نصیحت فرما دیتے ہیں کہ سامعین ہی کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ مفید ہوتی تھی۔ ہمارے آقا کو اللہ نے جو خصوصیات عطا فرمائی تھی اس میں ایک جوامع الکلم،
بظاہر آپ کی نصیحت مختصر ہوتی تھی لیکن پر اثر ہوتی تھی. سمجھیں؟ ہمارے آقا کی نصیحت بظاہر بولو مختصر ہوتی لیکن پر اثر ہوتی. دیکھو مشکات میں ایک روایت ہے، غالباً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنی و اوجز. دیکھو صحابہ بھی بے تکلف تھے، ہمارے آقا کے ساتھ ان کا برتاؤ اور خود آقا کے ساتھ حضرات صحابہ کا برتاؤ بالکل صاف ستھرا تھا، بے تکلف تھا. کوئی بناوٹ، کوئی تصنع، کوئی تکلف یہ ہمارے آقا کی زندگی میں آپ کو نہیں ملے گا.